اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج گفتگو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کریں گے کہ جو علامہ مجلسی نے بحار الانوار 14ویں جلد میں تحریر فرمایا، 14ویں جلد اور 284 صفحہ ہے، 284 صفحے پہ اس واقعے کو علامہ مجلسی نے تحریر کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے اندر اگر جو ہے حب الہی ہو، عشق الہی ہو، تو پھر انسان جو ہے اس دنیا میں اس دنیاوی چیز کو اہمیت نہیں دیتا۔ ملتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے تھے، ایک شہر کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ایک کھڈہر تھا، تو وہاں پہ جناب عیسیٰ رکے اور جو ساتھ میں تھے سب رکے، تو کیا دیکھا کہ جو کھڈہر ہے وہاں پہ خزانہ ہے، جواہرات وغیرہ ہیں۔ تو جتنے حواری تھے سب بیٹھ گئے، اس کے بعد جو ہے جمع کرنے لگے، اور تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے جناب عیسیٰ سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہمیں چند دیر یہاں پہ اور رہنے دیجئے تاکہ یہ جو جواہرات جو خزانہ ہے ہم اسے جمع کر لیں۔ جناب عیسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم یہاں پہ رہو، لیکن ہم جو ہے دوسرا خزانہ تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم شہر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو جناب عیسیٰ وہاں سے چلے آئے شہر میں، پھر شہر کے پاس کیا دیکھا کہ کھڈہر ہے، وہاں پہ ایک ضعیفہ ہے، ایک معمولی مکان ہے اور ضعیفہ موجود ہے۔ جناب عیسیٰ اس کے پاس آئے اور آنے کے بعد یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے یہاں مہمان رہے آج۔ ضعیفہ نے کہا بسم اللہ، کوئی بات نہیں ہے، آپ جو ہے مہمان کے طور پہ رہیے۔ اب اس کے بعد جناب عیسیٰ نے ضعیفہ سے سوال کیا کہ ضعیفہ یہ بتائیے کہ آپ تنہا رہتی ہیں یا کوئی اور بھی آپ کے ساتھ رہتا ہے؟ ضعیفہ نے کہا نہیں، ہمارا جو ہے ایک جوان بیٹا ہے اور وہ صبح کے وقت جنگل میں نکل جاتا ہے، لکڑیاں کاٹتا ہے اور اس کے بعد جو ہے فروخت کر دیتا ہے، جو پیسہ ملتا ہے تو پھر شام کے وقت وہ گھر پہ آتا ہے۔ اب شام ہوئی تو وہ نوجوان یعنی ضعیفہ کا بیٹا گھر پہ آیا، تو ماں نے بیٹے سے کہا کہ میرے لال دیکھو یہ مہمان ہیں اور اللہ کے بہت مقرب نظر آتے ہیں، لہٰذا تم جو ہے ان سے استفادہ کرو، ان سے جو ہے فائدہ اٹھاؤ۔ اب وہ نوجوان جناب عیسیٰ سے گفتگو کرتا ہے، جب گفتگو کرتا ہے تو جناب عیسیٰ نے بھی دیکھا کہ یہ انسان جو ہے بہت شائستہ ہے، لیکن گفتگو کے دوران جناب عیسیٰ نے یہ محسوس کیا کہ اس کے اندر، اس کے دل میں کوئی چیز ہے جو چبھ رہی ہے اور یہ جو ہے کچھ مضطرب پریشان لگ رہا ہے۔ تو جناب عیسیٰ نے سوال کیا کہ آیا تمہارے دل میں کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے تم جو ہے پریشان ہو، تمہارے دل میں چبھ رہا ہو؟ تو وہ خاموش رہا اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا کہ ہاں، ہم جو ہے جنگل میں جاتے ہیں، لکڑیاں کاٹتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے فروخت کرتے ہیں، لیکن ایک روز ہم جب لکڑی فروخت کرنے کے لیے جب نکلے تو بادشاہ کے محل سے نکلے، تو بادشاہ کی ایک لڑکی تھی خوبصورت، ہم نے اسے دیکھ لیا۔ اب جب انہیں دیکھ لیا اس معروف کو، اس کی بیٹی کو، تو تب سے جو ہے بس ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں یہی ہے کہ اس سے شادی ہو جائے، ہم جو ہے بادشاہ کے داماد ہو جائیں۔ تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، تم جو ہے کل بادشاہ کے دربار میں جاؤ اور جانے کے بعد خواستگاری کا پیغام دو، اس سے کہو۔ بہرحال نوجوان
सोचने लगा और जो उसके दिल में, जहन में, दिल और दिमाग में उसकी लड़की थी। बहरहाल वो गया, दरबार में पहुंचा, जो दरबान थे उनसे कहा, दरबार ने कहा क्यों मिलना चाहते हो? कहा कि हम चाहते हैं कि बादशाह की लड़की से शादी हो जाए। जब दरबार ने, लोगों ने सुना तो वह हंसने लगे, इतनी हंसी, पेट पकड़ कर हंसने लगे। तो फिर लोगों ने कहा कि चलो भेज दो, एक जो है और सामान मुहैया हो जाएगा हंसने का, है ना, एक रास्ता और पैदा हो जाएगा, और ज्यादा जो है हम कका लगाएंगे, हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। सब हंस ही रहे थे। अब जब ये शख्स बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ तो बादशाह से इसने ये कहा कि हम जो है आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। तो बादशाह ने इस बात को टालने के लिए कहा ठीक है, तुम जवाहरात लेकर आओ, इतना जवाहरात लेकर आओ तो हम अपनी बेटी की शादी कर देंगे। ये नौजवान आया वापस, जनाब ईसा खिदमत में हाजिर हुआ, जनाब ईसा से बयान किया। जनाब ईसा ने कहा कोई मसला नहीं है, चादर लो और चलो। और जाने के बाद जो है, जो रेत वगैरह था, जनाब ईसा ने कहा कि इसे चादर में भरो, और जैसे ही रेत वगैरह चादर में रखा, वो जो है जवाहरात में तब्दील हो गया। कहा ले जाओ, इसे बादशाह को दे दो। वो नौजवान आया और आने के बाद बादशाह को दिया। जब बादशाह को दिया हीरे जवाहरात, तो बहरहाल बादशाह ने फिर टालने के लिए बादशाह ने कहा कि इतना ही और लेकर आओ। फिर दोबारा ये नौजवान जनाब ईसा की खिदमत में हाजिर हुआ। तो जनाब ईसा ने कहा कोई मसला नहीं, जाओ और इस चादर में रेत भर लो। और जैसे ही चादर में रेत रखा तो फिर वो जो है जवाहरात हो गया। फिर लेकर आया बादशाह की खिदमत में। तो बादशाह ने गौर से देखा, कहा कि तुम लिबास से गरीब मालूम होते हो, मुफलिस मालूम होते हो, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे पास जो है इतने जवाहरात कहाँ से आए? तो उसने कहा कि इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, इसमें हमारा कोई करामत नहीं है, हमारे यहाँ एक मेहमान है, सब उनके जो है करामात है। अब बादशाह समझ गया कि वो जनाबे ईसा होंगे। बादशाह ने कहा कि उन्हें तुम साथ में लेकर आओ। अब ये नौजवान आया, जनाबे ईसा के खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, तो जनाबे ईसा उसके साथ चले। अब जब उसके साथ चले, दरबार में पहुंचे, बादशाह जो है इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। बादशाह ने जनाब ईसा को बिठाया। उसके बाद जो है बादशाह ने हुक्म दिया कि इसे लिबास पहनाया जाए, फाखरा लिबास पहनाया जाए, इसे, इसके लिए जो है बेहतरीन मकान मुहैया किया, और उसके बाद जो है शादी कर दी बादशाह ने। शादी करने के बाद इत्तेफाक से उसके लड़के नहीं थे, औलादे नरीना नहीं था, सिर्फ जो एक ही बेटी थी। अब जो है वली अहद भी बना दिया, उसे मुअय्यन भी कर दिया, और इत्तेफाक से चंद रोज के बाद बादशाह का इंतकाल हो गया, फौत कर गया। अब जनाब ईसा अलैहिस्सलाम उसके पास आए मुबारकबाद देने के लिए। जब जनाब ईसा आए तो फिर ये जो है इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया और तख्त पे बिठाया। अब जब जनाब ईसा जाने लगे तो इसने जनाब ईसा से ये कहा कि अच्छा ये बताइए कि आपके पास जो है ये तमाम करामात हैं कि आप रेत को जवाहरात में तब्दील कर देते हैं, लेकिन आप जो जिंदगी गुजार रहे हैं दुर्वेशों की तरह, आप इस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं, लिहाजा जो है आपके लिए तो कोई मसला नहीं है, आप बेहतरीन जिंदगी गुजारते, लेकिन जो है दुर्वेशों की तरह। तो जनाब ईसा ने कहा कि हमारे दिल में इश्क इलाही है, लिहाजा ये तमाम चीज़ें जो है ये कोई अहमियत नहीं रखती है, दुनियावी तमाम चीज़ें। तब उसने कहा कि फिर ये बताइए कि आपने जो है हमें इसमें क्यों मुअय्यन कर दिया? ये चीज़ जो है इश्क इलाही और मार्फत जो है ये हमारे अंदर क्यों नहीं, हमें जो है ये तमाम चीज़ों में, बादशाहत में। तो जब ये जनाब ईसा ने कहा तो जनाब ईसा ने कहा कि ठीक है फिर। अब उसके बाद ये शख्स जो है जनाब ईसा के साथ चल दिया है, यानी तमाम बादशाहत वगैरह को छोड़ दिया और जनाब ईसा के साथ चला। अब जनाब ईसा जब वो जो हवारी थे उनके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा तो सवाल किया जनाब ईसा से कि अल्लाह के नबी, रूहल्लाह,
کہ آپ کا خزانہ جو آپ کا مطلوب خزانہ تھا وہ خزانہ مل گیا؟ جناب عیسیٰ نے اشارہ کیا، کہا کہ دیکھو وہ خزانہ جو ہے یہی ہے۔ تو عزیزان محترم، ناظرین اکرام، اگر انسان کے دل میں جو ہے عشق الہی، محبت الہی اگر انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو یہ بادشاہت، یہ منصب، یہ عہدہ، یہ دنیا کی تمام چیزیں جو ہے اس کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کہ جب انسان جو ہے عشق الہی میں ڈوب جائے، عشق الہی معرفت ہو جائے، تو بس اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے اگر ایک انسان پانی میں ڈوبنے لگے، سمندر میں ڈوبنے لگے، اور اس کے سر پہ بہترین ٹوپی ہو، بہترین چشمہ ہو، بہترین گھڑی ہو، بہترین اسمارٹ موبائل ہو، بہترین شوز جوتا ہو، اب سمندر میں ڈوبنے لگے تو پھر اسے جو ہے یہ فکر نہیں ہوگی کہ ٹوپی بہہ رہی ہے، موبائل جو ہے ڈوب رہا ہے، خراب ہو رہا ہے، جوتا جو ہے بہہ رہا ہے، نہیں، کچھ بھی فکر نہیں ہوگی، صرف اسے جو ہے یہ فکر ہوگی کہ جان بچ جائے۔ اسی طریقے سے اگر انسان کے دل میں جو ہے عشق الہی پیدا ہو جائے، الہی معرفت ہو جائے، تو پھر انسان کی نظر میں نہ یہ وحدہ کوئی اہمیت رکھتا ہے، نہ دولت کوئی اہمیت، نہ بادشاہت کوئی اہمیت، نہ منصب کوئی اہمیت۔ لہذا انسان کے دل میں عشق الہی پیدا ہو جائے تو پھر انسان جو ہے دنیا کی تمام چیزوں سے جو دنیاوی ہے، پھر انسان جو ہے اس سے محبت نہیں کرتا، پھر وہ انسان جو ہے سرفراز ہوتا ہے، وہ انسان سعادت مند ہوتا ہے، وہ انسان جو ہے دنیا میں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوگی۔ بہرحال مولا آپ تمام حضرات کو سلامت رکھے، تمام آفات و بلیات و پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ پروردگار اس وبا، یہ کورونا وائرس سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جو بھی مریض ہے پروردگار انہیں شفائے عاجل عنایت فرمائے، پروردگار حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ سلمکم اللہ، اللہ حفظک انشاء اللہ۔